بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرا امتی یہ تسبیح پڑھے تو قبر میں سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفاعت اور جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر خواب اور ہر کوشش کا اصل مقصد اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت کا حصول۔ ہم زندگی کی راہوں میں بکھرے ہوئے پریشانیوں، بیماریوں، ناکامیوں، محرومیوں اور آزمائشوں کے درمیان جب دل تھکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سجدوں میں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، تب ایک ہی امید دل کو سہارا دیتی ہے، اللہ کا کرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کا وعدہ۔ ایسی ہی رحمت سے بھرپور ایک خوشخبری ہمیں ملتی ہے اس تسبیح میں، جس کے بارے میں خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جو یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرا امتی اگر یہ تسبیح پڑھے گا تو قبر میں اس کی سفارش کی جائے گی، قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اور جنت میں میرے ساتھ داخلہ ملے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنا نہ صرف روحانی طاقت کا ذریعہ ہے بلکہ مغفرت، نجات اور بلند درجات کا وسیلہ بھی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اسی بابرکت تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کی فضیلت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، اور جس کا تعلق نہ صرف جنت سے ہے بلکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سفارش سے بھی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دل کی سچائی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متلاشی ہیں، جو اپنی قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ ناظرین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 مہینے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور تنہائی میں عبادت کرتے، یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ آ پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کا حکم دیا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا عوف دشمن کی قید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے کو میرا پیغام دو کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر جب اس ورد پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، دشمنوں کی قید سے نکلے اور انہی کے ایک اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں دشمنوں کے مویشی چراگاہ میں چل رہے تھے، آپ نے انہیں پکارا، وہ سب کے سب خود بخود آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ جب آپ گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا، وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت میں تھے کہ عوف تو قید میں تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ جب والدین اور خادم دروازے پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا تو والد محترم نے فرمایا، ذرا رک جاؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہوں کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔
جب آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو تم جیسے چاہو استعمال کرو، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ رب سے دعا کریں گے کہ آسمان سے ہمارے لیے غیبی دسترخوان اتریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مطالبے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو باز آ جاؤ۔ حواریوں نے عرض کی کہ ہمارا یہ سوال نہ تو کسی شک کی بنیاد پر ہے، نہ ہی قدرت الہی میں کسی تردد کے سبب، بلکہ ہم اس دسترخوان سے کھا کر دلوں میں نور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی سچائی پر عین الیقین ہو جائے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر یقین پیدا، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور ہم یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دوسروں کے لیے گواہ بنے، تاکہ قیامت تک ہمارا یہ ایمان قابل مثل ہو۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ جب حواریوں نے دل سے وضاحت کی کہ یہ طلب محض تفریح کے لیے نہیں بلکہ دینی نیت سے ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی تو ایک سرخ دسترخوان بادلوں میں لپٹا ہوا نظر آیا، جو آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زمین پر رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر رو دیے اور دعا کی، اے میرے رب کریم، اسے ہمارے لیے باعث رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ دسترخوان سے ایسی خوشبو آئی جو پہلے کبھی محسوس نہ کی گئی۔ سب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر عرض کی، یا نبی اللہ، آپ ہی اس دسترخوان کو کھولیں کیونکہ یہ برکت آپ کی دعا سے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل ادا کیے، دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے، پھر دسترخوان سے کپڑا ہٹایا تو اس میں موجود 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، بعض روایت میں 5 روٹیاں مذکور ہیں، جن میں ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ شمعون حواری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کھانا آسمانی ہے یا زمینی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کھانا نہ زمین سے ہے نہ جنت سے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ سب پہلے بیمار، نادار، محتاج، جزامی و اپاہج لوگوں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے لیے یہ باعث برکت ہے اور منکروں کے لیے باعث عذاب۔ پھر یہی بات باقی لوگوں سے کہی گئی۔ پہلے دن 7300 افراد نے اس کھانے سے حصہ لیا، پھر وہ دسترخوان اٹھا لیا گیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے فضا میں بلند ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تمام بیماروں کو شفا ملی، محتاج مالدار ہو گئے اور یہ دسترخوان 40 روز تک یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن آتا رہا۔ تمام کے تمام لوگ سیر ہو کر کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اب اس نعمت سے صرف حاجت مند ہی مستفید ہوں گے اور خوشحال افراد کو کھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب یہ حکم ہوا تو مالداروں کو ناگوار گزرا اور بولے، یہ تو جادو کا کرشمہ ہے۔ ان میں 300 منکرین ایسے تھے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو سکون سے سوئے، لیکن صبح اٹھے سور کی شکل میں اٹھے، گلیوں میں بھاگتے پھرتے کھاتے اور ان کی حالت قابل رحم تھی۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، روتے رہے، آہذاری کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے نام لے کر پکارتے تھے، وہ سر ہلا کر جواب دے رہے تھے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ 3 دن وہ اس ذلت و رسوائی کی حالت میں جیے، چوتھے دن سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ شامل نہ تھا، صرف مرد ہی مرد تھے۔ جن گاؤں پر اللہ کی رحمت سے مسخ کا عذاب آیا، ان کی نسلیں آگے نہ چل سکیں۔ یہ قدرت کا طے شدہ نظام ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہامہ کے پہاڑ پر موجود تھے۔ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر دریافت فرمایا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں حامہ بن اہین بن اقدیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پاپوں کا فاصلہ ہے، تو کس قدر عرصہ سے زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت میں ہوش سنبھال چکا تھا، لانگتا تھا اور لوگوں کو کھانے کے ضیاء اور قطع رحمی کی تلقین کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رشتے توڑنے والے بوڑھے اور سستی کرنے والے نوجوان کا عمل بہت برا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم میں شامل تھا، ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ طعنے دیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم میں شامل تھا، ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ طعنے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور مجھے بھی رلا دیتے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیری بات مانوں تو یقیناً میں خسارے میں رہوں گا، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں۔ میں نے عرض کیا اے نوح، میں انہی لوگوں میں شامل ہوں جو قابیل کے ذریعے سعادت کے خلاف خون ناحق کے عمل میں شامل ہوئے، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اے حامہ، نیکی کی طرف لوٹ آ، حضرت اور پشیمانی سے پہلے توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا اس میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ حامہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس وقت وہی عمل کیا جو مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اپنا سر بلند کر، کیونکہ تیری توبہ آسمان سے قبول ہو چکی ہے۔ پھر میں 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا اور میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں موجود تھا جب وہ اپنی ایمان والی قوم کے ساتھ تھے۔ میں ہمیشہ ان کی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے دیکھتا اور ان کے ساتھ غم میں شریک ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی قوم پر رونے لگے اور مجھے بھی رلا دیا۔ اور میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے امانت داری کے عہدے پر فائز رہا، اور حضرت الیاس علیہ السلام میں وادیوں میں ملتا رہا، اور اب بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور فرمایا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملو ان کو میرا سلام پہنچانا، کیونکہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی قیامت تک سلامتی ہو، اور تجھے بھی سلام ہو کیونکہ تو نے ایک امانت ادا کی۔ حامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائیں گے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا، سورۃ تکویر، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص سکھائی اور فرمایا اے حامہ، اپنی ضرورت ہم سے بیان کرو اور ہماری ملاقات ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا
تو ہمیں ہامہ خبر نہ رہی کہ وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص عشاء کی نماز کے لیے نکلا اور واپس نہ آیا اور گم ہو گیا، تو اس کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 سال تک انتظار کرو۔ چنانچہ اس عورت نے 4 برس صبر کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد پہلا شوہر واپس آ گیا تو لوگوں نے یہ معاملہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور اتنے عرصے بعد کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے کہا مجھے ایک مجبوری لاحق ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسی مجبوری؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے تھا کہ مجھے جنوں نے قید کر لیا اور میں ان کے قبضے میں رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد مسلمان جنوں نے ان سے لڑائی کی اور ان پر غالب آ گئے اور قیدیوں کو آزاد کیا، اور ان قیدیوں میں میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کس دین پر ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے بھائی ہو، تمہارا قید میں رہنا ہمارے لیے جائز نہیں، اور ہمیں اختیار دیا کہ چاہو تو یہیں رہو، چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ تو میں نے واپس جانے کو ترجیح دی۔ چنانچہ وہ رات کو انسانی شکل میں ہوتے اور مجھ سے بات کرتے، اور دن کو بگولے کی صورت میں ہوتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کھاتے پیتے کیا تھے؟ اس نے کہا وہی چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور پوچھا تم پیتے کیا تھے؟ اس نے کہا وہی رس جس میں ابھی نشہ پیدا نہ ہوا ہو، یعنی شراب نہ بنی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اختیار دیا کہ چاہے تو اپنی بیوی کو رکھ لے یا اسے طلاق دے دے۔ ناظرین، درود شریف کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک کے فرشتے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال کو پاکیزہ کر دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا ایک باب لکھا جاتا ہے جو احد کے پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ عطا ہوتا ہے۔ درود شریف اس بندے کے لیے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اپنا تمام وظیفہ درود پاک پڑھنے میں صرف کرتا ہے، تو درود پاک کی برکت سے مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کی گواہی دیتے ہیں، ان کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضی سے امن ملتا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوتی ہے، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور حوض کوثر پر حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، قیامت کی پیاس سے امان ملتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، پل صراط پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دکھائی دی جاتی ہے، جنت میں کثیر بیویاں ملتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ تنگ دست کے حق میں صدقہ کا مقام بن جاتا ہے۔ درود شریف سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ درود پاک مجالس اور محافل کی زینت ہے، غربت و فکر کو دور کرتا ہے، زندگی کی تنگی ختم کر دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے خیر کے مقامات میسر آ جاتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والا
قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک سے نہ صرف پڑھنے والا بلکہ اس کی اولاد، پوتے، وہ سب لوگ جنہیں ثواب پہنچایا جائے فائدہ پاتے ہیں۔ درود شریف کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ درود ایک نور ہے، اس کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، نفاق اور دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا غیبت اور بدگوئی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ افضل اور برکت والا عمل ہے اور دنیا آخرت میں بے شمار فائدے پہنچاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتا تھا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت حکومت نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس تسبیح کی جانب، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی یہ تسبیح پڑھے گا تو قبر میں سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفاعت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے جسے آپ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی آپ جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح درود پاک کی بہت ہی پیاری تسبیح ہے جسے آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک کی تسبیح آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، بس ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص خلوص دل سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان سب بشارتوں کو سن کر دل یہی چاہتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی درود پاک مٹھاس سے اپنی زبان تر رکھیں تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پائیں اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی سرفراز ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ
پیش کرتے ہیں اور قیامت کے دن انہی نیک بندوں میں ہمیں شامل کرتے ہوئے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔